ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین، سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی: قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام سامعین کرام، تحفظ دین میڈیا کی جانب سے جو سلسلہ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کی صراحت وضاحت کے سلسلے میں اور اس عقیدے کے مذاکرے اور تازگی کے سلسلے میں جو طویل پروگرام چلایا جا رہا ہے، اس پروگرام کی ایک کڑی کے طور پر آج کی یہ نشست بھی ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ختم نبوت کا اعتقاد اگرچہ ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کا جاننا ماننا مومن ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے، جو چیز ضروریات دین میں سے ہوتی ہے وہ اتنی متعارف ہوتی ہے، اتنی مشہور ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں خود بخود پائی جاتی ہے اور موجود رہتی ہے۔ ضروریات دین ہی کی ایک اصطلاح ہے، اور ان چیزوں کو ضروریات دین کہتے ہیں جن کا دین میں داخل ہونا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہونا ہر چھوٹے بڑے کو بلکہ اپنے پرائے کو تک معلوم ہوتا ہے۔ اذان مسلمانوں کے دین کا ایک شعار ہے، مسجد مسلمانوں کے دین کا ایک شعار ہے، اور اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی جاتی ہے۔ توحید، رسالت، آخرت میں حساب کتاب، جنت دوزخ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دین اسلام کے تصور کے ساتھ ذہن میں آ جاتی ہیں۔ بھئی دین اسلام ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو ماننے کو کہا جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دین اسلام کے لیے ما بہ الامتیاز ہیں، یا دین اسلام کا خود بخود تعارف ہے۔ ایسی چیزوں کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر الانبیاء ہونا اس حیثیت سے کہ ان کے بعد پھر کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، کوئی دوسرا نبی اپنی نبوت اور اپنی شریعت کے ساتھ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس وضاحت کے ساتھ خاتم الانبیاء ہونے کا عقیدہ سلف سے لے کے خلف تک، عہد رسالت سے لے کے آج تک، مشرق مغرب شمال جنوب عالم میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں،
وہاں کے عرف میں، وہاں کے ماحول میں مشہور ہے، معروف ہے۔ کھینچتان کرنا اور طرح طرح کی علمی منہ شگافیاں کرنا اور باریک بحثیں نکالنا، یہ تو وہاں ہے جہاں پر احکام ہوں، مسائل ہوں اور ان کے سمجھنے میں دلائل کا اختلاف ہو رہا ہو اور عوام سمجھ نہیں پا رہی ہو تو آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہو، یہ وہاں ہے۔ جہاں عقیدہ ہے وہ متواتر ہے، مشہور ہے، معروف ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر کسی کی بعثت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری نبی قرار دے دیے جانے کا مفہوم اور مطلب یہی ہے کہ اب کوئی نیا دین، نئی شریعت، نیا حکم لے کر بھی نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے نیا نبی بھی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ مفہوم عام فہم ہے، یہ مفہوم زبان زد ہے، یہ مفہوم ہر انسان، ہر مسلمان کے تحت شعور میں موجود ہے۔ جس کو بھی اس سے اختلاف ہے اسے اس مفہوم کو ہٹا کر زبردستی دوسرا مفہوم بنانا پڑتا ہے۔ یہ مفہوم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب کبھی کہا جائے گا خاتم الانبیاء تو ہر کوئی اتنے لفظ کے معنی کو جاننے والا یہی کہے گا کہ آپ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اختتام ہیں آپ۔ چاہے ایک طالب علم کیوں نہ ہو، ایک معمولی سا مسلمانوں کا بچہ کیوں نہ ہو، جسے شعور آ گیا ہو، سمجھ آ گئی ہو، اس کے سامنے جب کہا جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا خاتم الانبیاء، تو اس کے ذہن میں کیا مفہوم آتا ہے؟ آخری نبی کے کیا معنی لیے جاتے ہیں؟ کیا سمجھتا ہے ایک عام آدمی کھینچتان کے بغیر، خالی الذہن آدمی؟ کسی غیر مسلم کے سامنے بھی کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے مطابق آخری نبی ہیں، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہے ضروریات دین کے اعتبار سے ختم نبوت کا عقیدہ۔ اب جس کو بھی نبی بننے کا شوق ہوگا وہ کھینچتان کرے گا، زبردستی کرے گا۔ جو مفہوم کسی لفظ کو سن کر پوری دنیا کے ذہن میں آ سکتا ہے، کہیں بھی کہا جائے، اور خاتم النبیین کو کسی زبان میں آپ ٹرانسلیشن کیجئے، نیشنل زبانوں میں، انٹرنیشنل زبانوں میں، کسی میں بھی اگر آپ آخری کا لفظ استعمال کیجئے تو اس کے ذہن میں آخری کا عرفی اعتبار سے کیا مفہوم آتا ہے؟ ساری دنیا یہی سمجھتی آ رہی ہے اور عہد رسالت سے آج تک سمجھتی آ رہی ہے۔ یہی حضور علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا، یہی صحابہ کرام نے اعتقاد رکھا، یہی تابعین کا ذہن میں مفہوم رہا، یہی تبع تابعین کے ذہن میں مفہوم رہا، اور یہی بات بعد کے محدثین کہہ رہے ہیں، فقہا کہہ رہے ہیں، مفسرین کہہ رہے ہیں، تمام تفسیریں لکھنے والوں نے یہ لکھا، یہی مفہوم لکھا۔ حدیثوں میں جہاں کہیں آخری نبی ہونے کا ذکر آیا، شارحین حدیث نے یہی بتایا، تواتر یہی ہے، توارث یہی ہے، تعامل یہی ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے تواتر کا جو مفہوم ہے اس کی جتنی قسمیں ہیں، ہر قسم کے اعتبار سے دیکھیے، تواتر سند کے اعتبار سے بھی حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اسی مفہوم میں کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے، اور تواتر طبقہ کے اعتبار سے بھی یہی مفہوم ہے، اور تواتر تعامل و توارث اس کے اعتبار سے بھی یہی مفہوم ہے، ہر دور میں یہی سمجھا گیا۔ محدثین نے جو تواتر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، عقیدے کے ثابت ہونے کے واسطے کسی چیز کا نصوص قطعیہ سے متواترہ سے ثابت ہونے سے عقیدہ بنتا ہے اور اس پر اجماع ہو جاتا ہے۔ اس تواتر کی 4 قسمیں بیان کی گئی۔ پہلی قسم ہے تواتر اسناد، سندوں کے اعتبار سے حدیثیں اتنی ہمارے سامنے ہوں کہ اس سے ہمیں یہ بات عقیدہ مل جائے اور سمجھ میں آ جائے، تو نصوص قطعیہ، قرآن کریم کی آیات، احادیث، حضور علیہ السلام کا مختلف پیرایوں سے، مختلف اندازوں سے، مختلف مفہوموں سے اس بات کو قطعی طور پر ثابت کرنے کی اتنی روایات موجود ہیں کہ اس کے بعد اس مفہوم میں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر تواتر طبقہ ہے، حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور میں یکسر طور پر اس عقیدے کی مخالفت ہوئی ہو۔ سارے لوگ ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً ممکن نہیں ہے، اس کو تواتر طبقہ کہتے ہیں۔ بلا انقطاع تسلسل کے ساتھ ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کسی بات کی معتقد رہی ہو اور اتنی بڑی تعداد میں ہر علاقے میں لوگ پائے جا رہے ہوں کہ وہ سب مل کر ایک جھوٹ بات گڑھے ہوں، یہ عقلاً ممکن نہیں، اس کو تواتر طبقہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم ہے، ہمارے اوپر تو نازل نہیں ہوا، نہ ہمارے زمانے میں نازل ہوا، لیکن اس کا ایک ایک حرف بالکل اسی طرح ہے۔ یہ کیسے ہمیں یقین ہوا؟ یہ تواتر طبقہ سے ہوا۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا اور کسی علاقے میں مسلمان رہتے ہوں اور قرآن اسی شکل میں محفوظ نہ رہا ہو، اتنے بڑے لوگوں کے پاس کہ اتنی تعداد کا جھوٹ پر جمع ہونا عقل کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کا یہ مفہوم، عقیدہ تو عقیدہ ہے ہی متواتر اور مسلسل، یہ مفہوم کہ آخر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی مبعوث نہیں ہوگا، نبی بھیجا نہیں جائے گا۔ ہاں، آپ کے بعد اگر نبی، سابقہ نبی واپس اس دنیا میں تشریف لائیں، جو حی ہیں، جو زندہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کسی حکمت سے اور جنہیں پھر آخری دور کے اندر اس امت کے اندر بھیجا جا رہا ہو، تو وہ آپ کی نبوت کا قاطع نہیں ہے اور جدید نبوت کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، وہ تو سابقہ نبی ہے۔ اللہ نے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی، وہ ہمارے نبی سے پہلے نبی بنا دیے گئے، لیکن خاتم یا خاتم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس مفہوم کے ساتھ یہ عقیدہ ہر زمانے میں اتنا مشہور اور مستفیض رہا ہے کہ اس عقیدے کے بارے میں کوئی شک کی آج گنجائش باقی نہیں۔ تواتر طبقہ سے بھی پہنچا ہے ہم کو یہی مفہوم، عقیدے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں کہ عقیدہ تو ہے ہی، اس میں تو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، اسے تو مخالفین بھی مان رہے ہیں۔ تو عقیدہ نہیں، عقیدے کا یہ مفہوم کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا،
نبوت کے ساتھ، یعنی نبی ہونے کی شان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے متصف کر دیے گئے۔ وہ ان کی صفت ہے، وہ اپنی صفت نبوت کے ساتھ بعد میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت سے جو آسمانوں پر حیات ہیں، زمین سے اٹھائے گئے ہیں، واپس بھیجے جائیں گے، اور وہ اس امت کی صلاح و فلاح اور اس امت کو جوڑنے جمع کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ادا کریں گے۔ لیکن وہ اب ہمارے نبی کے بعد نبوت پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت لیے ہوئے ہیں، نبوت عطا کی جا چکی ہے۔ اس لیے یہ مفہوم کہ ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آج سے 1441 برس پہلے اس کائنات میں شان ختم نبوت کے ساتھ مبعوث کیے گئے تھے، اور اللہ نے ان پر سلسلہ انبیاء کو ختم فرما دیا تھا اور انہیں آخری قرار دیا تھا، اور قیامت تک کے لیے اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ نبوت نبی کی حیثیت سے، یعنی نبی کی حیثیت سے مطلب نئی نبوت لے کر اور پھر مبعوث ہو کر آنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مفہوم کے ساتھ ہم ہمیشہ سے یہی مانتے چلے آئے ہیں، ہر دور میں، ہر زمانے میں یہی بات ہمارے سامنے ہے، تمام محدثین کے سامنے، شراح حدیث کے سامنے ہے، مفسرین کے سامنے ہے، فقہا یہی کہتے ہیں، متکلمین یہی کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہوئے چلے آئے۔ عقیدے میں جو کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں متقدمین میں، جو خیر القرون میں ہوئے یا خیر القرون کے متصل ہوئے، ان لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے ان کا مفہوم کیا تھا آخری نبی کہنے سے؟ وہ وہی مفہوم ہے جو آخری کا لفظ کہنے سے کسی کے سامنے عام طور سے آتا ہے، لیکن آخری کا وہ استعمال جو زمانے کے اعتبار سے محدود ہو، مکان کے اعتبار سے محدود ہو، وہ اس کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ کبھی بھی نہیں سمجھا کسی سمجھنے والے نے ایسا، کیونکہ آخر کے دوسرے مفہوم نکل سکتے ہیں جو نکالے جا رہے ہیں کھینچتان کر کے دشمنان ختم نبوت کی طرف سے، اور اس کو مثالوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ مفہوم جو اس کے معانی میں، اس کے مفہوم میں شامل ہو گیا کہ بڑے عالم کو خاتمۃ المحدثین کہا جائے، کسی علاقے کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا ہو تو اس پر کہا جائے کہ بھائی اس علاقے کے اندر اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، کسی زمانے میں یہ کہا جائے کہ بھائی اس زمانے میں یہ سب سے آخری ہیں۔ تو جب ان لوگوں کے لیے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے اس امت میں ختم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم جدا ہے، کوئی دوسرے مفہوم میں ہے۔ اس مفہوم کو لے کر حقیقی مفہوم کی مخالفت کرنا وہ دجل ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ سب مفاہیم نہیں چلیں گے۔ وہ مفہوم جو عہد رسالت سے اب تک سمجھا چلا آ رہا ہے تسلسل کے ساتھ، کسی صحابی نے خاتم النبیین کا یہ مفہوم نہیں سمجھا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، ذلی طور پر آ سکتا ہے، بروزی طور پر آ سکتا ہے، یا صرف دعوت کے اعتبار سے آ سکتا ہے، یا یہ کہ آپ کی برکت سے آ سکتا ہے، یا یہ کہ آپ کی مہر لگا کے آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ کتنے ہی آپ نکالے مفہوم، صحابہ نے نہیں سمجھا اس کا یہ مفہوم۔ جو مفہوم صحابہ نے نہیں سمجھا وہ کسی کے سمجھنے سے کیسے مانا جا سکتا ہے؟
صحابہ کرام کو تو اقامت دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان افروز اور حقیقت کو کھولنے والے بیان کو صحابہ نے بھی قبول کیا، تابعین نے بھی، محدثین نے بھی، فقہا نے، اور آج تک ان کا یہ قول بھی متواتر طریقے پر سارے عالم کے اندر مشہور ہے. انہوں نے یہی کہا کہ صحابہ کے بارے میں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، جس کو نبی کی صحبت میں دین سیکھنے اور نبی کے دین کو قائم کرنے کے لیے نبی کا معاون اور نبی کا ناصر بنا کر اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اپنی تقدیر میں، تکوین میں منتخب فرمایا، اور پھر جنہیں ہدایت کی عطا فرمائی، اور پھر جنہیں نبی کی صحبت نصیب کی، اور پھر جو نبی کے ساتھ زندگی بھر وفادار رہے، اور پھر نبی کے بعد ان کے دین کے ثابت رکھنے اور دوسروں میں منتقل کرنے اور اگلی نسلوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو اتنی خوبی کے ساتھ ادا کیا، جس کی مثال تاریخ اقوام میں نہیں ملتی. ان صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ ایمان کا مفہوم صحابہ کیا لیتے ہیں؟ قرآن کا مفہوم صحابہ کرام کیا لیتے ہیں؟ نماز کا مفہوم صحابہ کرام کے سامنے کیا ہے؟ زکوٰۃ سے صحابہ نے کیا سمجھا؟ روزے سے صحابہ نے کیا سمجھا؟ حج صحابہ کرام کو کس طرح نبی نے کر کے دکھایا اور کیسے انہوں نے سمجھا کہ حج کے ارکان کیا ہیں، اعمال کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اور کن غلطیوں سے حج ہو جاتا ہے، کن سے نہیں ہوتا. یہ سارا تو صحابہ کا سمجھا ہوا ہے. اگر وہ نہ بتائیں تو کیسے پتہ چلے کہ حج کیا ہے، روزہ کیا ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے، قربانی کیا ہے، عید کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، جمعہ کیسے ادا کیا جاتا ہے. اگر صحابہ نہیں سمجھاتے تو پھر بعد والے مسلمان کیسے سمجھتے ہیں؟ تو دیکھا جائے گا ہر چیز میں کہ صحابہ کرام نے اس لفظ کا اپنے دور میں کیا مفہوم مانا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کو کس پس منظر میں انہوں نے دیکھا ہے، اور اس کا کیا معنی اور مفہوم ان کے دور میں اور ان کے عہد میں مسلمانوں کے سماج میں تھا. اس لیے کہ اگر کسی بات کو وہ غلط سمجھتے تو جس ہستی کو قرآن کے ساتھ بیان قرآن کے لیے بھی مبعوث کیا گیا تھا، وہ ہستی اس کی تبیین کرتی تھی، غلط فہمیوں کو دور کرتی تھی. بسا اوقات کسی آیت کے سمجھنے میں صحابہ کرام عربی زبان اور لغت کی روشنی میں کوئی لغزش ہوئی تو اسی وقت میں اسے صحیح کر دیا گیا، اور نبی نے بتایا کہ یہ نہیں مطلب ہے، یہ مطلب ہے. تو اگر سمجھنے میں ان ہزاروں صحابہ کرام اور شاگردوں سے غلطی ہوتی تو اس وقت نبی موجود تھے اس کی تصحیح کرنے کے واسطے، اسی وقت تصحیح ہو جاتی، اسی وقت کرتی. یہاں تک کہ صحابہ کرام کے ایمان کو بھی معیار ایمان بنا کر کہا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کوئی بھی ایمان لانا چاہتا ہے تو ایمان معتبر ہوگا، شرط یہ ہے کہ جیسے تم لوگ لائے ہو ایسا ایمان لائیں. کیوں انہیں معیار بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ وہ براہ راست نبی سے سمجھنے والے لوگ تھے. تو صحابہ کرام کیا امکان نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے ختم نبوت کے بعد امکان نبوت کو مانا؟ صحابہ کرام نہیں مانتے. صحابہ کرام کے عرف میں، صحابہ کرام کے سماج میں، صحابہ کرام کے بڑوں چھوٹوں میں، مردوں عورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری امت ہے، قیامت تک کی انسانیت ہے، اولین و آخرین ہے، آپ کے دور سے لے کے سب سے آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا. تو جو مفہوم چل رہا ہے اور متواتر ہے، سندی اعتبار سے بھی، طبقے کے اعتبار سے بھی، تعامل اور توارث کے اعتبار سے بھی،
قدر مشترک کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی ایک بات سب کے سامنے ہے کہ آپ ایسے آخری ہیں جن کے بعد کسی قسم کے اور نبی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بات پھر بار بار لائی جائے گی سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کی، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ظہور مہدی اور نزول مسیح یہ بے شک مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ بھی متواتر ہے، اور متواتر ہونے کی وجہ سے ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ وہ نزول ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نازل نہیں کیے گئے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی سنت عادیہ، سنت جاریہ کے مطابق اپنے ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود بنایا، خلقت بیدی، اور اس کے بعد جس وقت اللہ نے ان کو مناسب سمجھا، ان کی اولاد جو اس وقت ان کی امت بھی تھی، ان کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرد فرمائی۔ اس کے بعد سے لے کر کوئی نبی آسمان سے اتارا نہیں گیا ہے۔ جتنے پیدا ہوئے ہیں، بشر میں پیدا ہوئے، انسانیت میں پیدا ہوئے، جن سے انسان سے سنت جاریہ کے مطابق پیدا ہوئے، اپنے سماج میں رہے، پلے بڑے، اور اس کے بعد ان کی اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، خاندان کی بلندی کے اعتبار سے، حسب و نسب کی طہارت و شرافت کے اعتبار سے، سب سے اچھے خاندان میں سے اور سب سے معزز فیملی کا فرد اور اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، پھر انہیں اپنی عصمت میں اور حفاظت میں پروان چڑھایا۔ گناہ تو گناہ، نامناسب و غیر شریفانہ، غیر مروءت کا کوئی کام بھی ان سے سرزد ہونے نہیں دیا۔ جیسے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، تقریبات۔ میں نے اپنے ساتھی چرواہے سے کہا کہ تقریبات میں ہوتا کیا ہے، کبھی کہیں ہو رہی ہو تو مجھے بتاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو ایک دفعہ اس نے خبر دی کہ فلاں جگہ آج کوئی پارٹی ہونے والی ہے۔ آپ نے کہا کہ چلو دیکھیں کرتے کیا ہیں یہ لوگ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں گئے، قبل اس کے کہ وہ پروگرام شروع ہوتا آپ کو آنکھ لگ گئی اور سو گئے، اور اس وقت تک بیدار نہیں ہوئے جب تک کہ وہ پروگرام ختم نہیں ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایک آسمانی حفاظت، ناجائز اور گناہ تو بہت دور کی بات ہے، بچپنے میں اس کو دیکھنے اور اس کے مشاہدہ کرنے سے بھی ان کو روک کے رکھی ہوئی اور دور رکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے انسانیت میں سے انتخاب ہوتا ہے، نمبر 2 انسانیت کے سب سے پاکیزہ اور شریف خاندان سے انتخاب ہوتا ہے، نمبر 3 وہ خود اپنی ذات میں آسمانی حفاظت اور حمایت میں پرورش پاتے ہیں، ہر قسم کی چھوٹی بڑی لغزشوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے پاک باز بڑے ہوتے ہیں، اپنے خاندان میں بڑے ہوتے ہیں، سماج میں، شہر میں بڑے ہوتے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آتے، اور وہیں بڑے ہو کر کے جب لوگوں کی زبان پر ان کے لیے ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی کے الفاظ ہوتے ہیں، لوگوں کے قلوب ان پر مر مٹتے ہیں، قربان ہونا چاہتے ہیں، ایسی مثالی جوانی اور ایسی پاک باز زندگی، ایسی حیات طیبہ دے کر پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتے ہیں اور دعوت اللہ کی ذمہ داری پر ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا، 1,24,000 انبیاء کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ سب ایسے ہی ہوئے۔ تو اب آپ بتائیے
کہ آگے اللہ کو نبی اور بھی بنانے ہوتے کہ بھائی ابھی اور نبوت کی ضرورت ہے، اور اگر نبی اور، تو اللہ رب العزت پیدا کرتا، لیکن اللہ رب العزت آسمان سے نہ اتارتا۔ آسمان سے اتار کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نبوت بھی متقدم ہے خاتم النبیین کی نبوت سے، یہ ان سے پہلے ہیں، نبی بنا دیے گئے ہیں، لہذا پہلوں کے نبی ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں، آگے کے نبی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جو کھینچتان کی جا رہی ہے وہ اس عقیدے کے خلاف ہے جو سلف سے خلف تک، صحابہ سے آج تک مسلمانوں کا عالمی اعتقاد رہا ہے، اس کے خلاف۔ اس واسطے کہ جب بھی کسی کے سر میں یہ سودا سمایا اور کسی کو شوق نبوت ہوا، جو کہ کسبی چیز بھی نہیں ہے، تو اس نے دعوے کیے ہیں تاریخ میں، اس واسطے کیے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے حاسد ہر زمانے میں ہوں گے، اور آپ کا آخری نبی ہونا ان کے دل کو جلاتا رہے گا، تو وہ چاہیں گے کہ آپ کے بعد بھی کسی نبی کا سوچیں۔ کسی کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوگا اور کچھ گنوار جاہل اس کے پیچھے چلنے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی زمانے میں پنجاب میں ایک شخص نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو شام ہوتے ہوتے 8-10 آدمی اس کو خدا ماننے والے بھی مل گئے۔ تو اس دنیا میں احمقوں کی کیا کمی ہے؟ تھوڑی تبدیل کر کے آپ کہہ سکتے ہیں غالب کی بات کہ احمقوں کی کیا کمی ہے غالب، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں جی، اور الو بھی کہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، سب ایسے ہی الو ہیں، الو کے پٹھے ہیں جن کو ختم نبوت نہیں سمجھ میں آتی کہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ تو اس لیے اس مفہوم متواتر کو بدلنا اور اجماع کے مقابلے میں تفردات کو لانا، اگر تفسیری کھینچتان بھی آپ کریں تو وہ اجماع کے مقابلے میں تفرد ہے۔ آپ لغت کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ کسی مفسر کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ سے پہلے کے کسی دماغ خراب کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن جو مفہوم متواتر عہد رسالت سے آج تک چلا آ رہا ہے، جمہور مسلمانوں کا اور جمہور علماء کا، اس سے آپ کو کوئی تائید نہیں مل سکتی، کوئی تقویت نہیں مل سکتی۔ اس لیے یہ عقیدہ تفردات کی بنیاد پر بھی نہیں بنتا، اور عقیدہ تو احادیث احاد کی بنیاد پر بھی نہیں بنتا، بلکہ نصوص قطعیہ سے بنتا ہے۔ قطعی الثبوت نصوص سے بنتا ہے، اور ایسی کوئی بات اس مفہوم کی مخالفت کرنے والوں کے پاس نہیں۔ اس لیے میں نے جو بات بتائی اس موقع کے اوپر، وہ یہ بتانی چاہیے کہ ایک تو ہے عقیدہ ختم نبوت، لفظی طور پر، سرسری طور پر ختم نبوت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاتم النبیین ہونا کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، اور اس کے لیے جو الفاظ قرآن کریم کی آیت میں آئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں۔ قرآن کریم میں جیسے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، حدیث میں جیسا انا خاتم النبیین، یہ آئے ہیں۔ ایک یہ الفاظ ہیں اور عبارات ہیں۔ عبارات اور الفاظ کا مفہوم یہ دوسری چیز ہے، کیونکہ عربی کے الفاظ کے معانی میں گنجائش ہوتی ہے، متعدد معانی کی اور متعدد مفاہیم کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہے یہ الفاظ اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم بمعنی خاتم یعنی ختم کرنے والا ہو، یا خاتم بمعنی ختم یعنی مہر لگانے والا ہو،
مہر ہو، جو بھی لیجیے آپ. یہ الفاظ کا ایک ہے ترجمہ. انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ الفاظ لیجیے. تو خاتم النبیین کا قرآن میں جو لفظ آیا ہے اور حدیث میں آیا ہے، ایک یہ ہے. اس کا ترجمہ کرنا جائیں تو عربی الفاظ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس کے متعدد معانی ہوتے ہیں. ہر زبان میں کچھ عبارات ہوتی ہیں، جملے ہوتے ہیں، ان کے اندر استعمال کیے ہوئے لفظ کی ڈکشنری میں، لغت میں کوئی مفہوم معنی ہوتا ہے، لیکن عرف میں اور اصطلاح میں اس کا کوئی دوسرا مفہوم اور دوسرا معنی ہوتا ہے. ہر زبان میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں بھی، دینیات میں بھی. وہ لفظ اگر اس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، اس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے، اس فن میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے. ایسے ہی دوسری زبانوں میں ہے، انگریزی میں ہے. کتنے الفاظ ایسے ہوتے ہیں ڈکشنری میں اس کے معنی کچھ اور ہیں، لیکن جب آپ اس کو فن کی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو میڈیکل سائنس میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، انجینئرنگ میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، فزیکل سائنس میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے، اصطلاح میں اس کے معنی کچھ اور ہوں گے. اور یہی لفظ امریکہ والے کسی اور مفہوم میں بولتے ہوں گے اور اسی لفظ کا انگلینڈ میں کسی اور محاورے میں استعمال ہوتا ہوگا. تو الفاظ میں، لغت میں گنجائشیں موجود ہیں، لیکن کسی عقیدے کے ثابت ہونے کے واسطے ان لغوی گنجائشوں پر بحث نہیں کی جاتی. عہد رسالت میں، صحابہ کے دور میں، نبی کے فرمانے کے وقت میں کس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے اور ان کے مخاطبین نے کس مفہوم میں اس کو لیا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے بات لغت کی نہیں کی ہے، بات کسی لفظ اور جملے کی نہیں کی ہے، بلکہ بات یہ کی ہے کہ اسلام میں خاتم النبیین کا مفہوم اجماعی کیا ہے. خاتم النبیین کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جو اجماع امت و جمہور علماء کرام سے ثابت ہے. بلکہ اس معاملے میں تو کہا جا سکتا ہے 100% مسلمان علماء سے یہ بات ثابت ہے. ہاں، لفظ کی تحقیق میں کہیں کہیں کوئی بات ایسی آ گئی ہو، کسی تفسیر میں آ گئی ہو، کہیں ذکر میں آ گئی ہو، تو وہ منافقین کا کام ہے کہ وہ اس کو کھینچ تان کے لائیں، اسے لے کے آ کر کے ایک امکان کو وجود میں لائیں. لیکن مخلصین، موحدین، مسلمان، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھنے والے، وہ نہیں مانتے کھینچ تان کو، تفردات کو. کسی شخص کا ایسا اعتقاد رکھنا یا ایسی تشریح کرنا عقیدے کی جس کو جمہور امت نے ریجیکٹ کر دیا ہو، ناقابل قبول ہے اور ناقابل تسلیم ہے. اگر وہ اپنے علم، عمل، اخلاق، کردار کے اعتبار سے مستند آدمی ہے، مستند عالم ہے، معتبر عالم ہے، تب بھی اس کے اس غلط روش کی تعویل کی جائے گی اور اسے غلط ہی کہا جائے گا. اور اگر وہ اپنی ذات ہی میں منافق ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، بدعملیوں میں مبتلا ہو اور دنیا پرست ہو، حریص ہو، دشمنان اسلام کی پشت پناہی کرنے والا ہو اور دشمنان اسلام کے لیے یہ کام کرنے والا ہو جو تاریخ سے اور کردار سے اور عمل سے روز روشن کی طرح واضح ہو، تو ایسے نالائقوں اور ایسے خبیثوں کی تشریح تفسیر کون تسلیم کرے گا؟ ان کی بات کون مانے گا؟ ان کی بات ماننے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے اسلام میں کہیں. جبکہ اچھے اچھے قابل علماء بھی اگر اجماع سے ہٹ رہے ہیں
تو ان کی بات ان کے حد تک چھوڑ دی جائے گی۔ اس وجہ سے خاتم النبیین کو اگر مرزائی اور قادیانی بھی مانتے ہوں تو اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس مفہوم میں مانتے ہیں۔ امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے مرزا کا لکھا ہوا ایک رسالہ خاتم النبیین بھی چھاپتے رہتے ہیں لوگ، وہ بھی بانٹتے رہتے ہیں پہلے مرحلے میں، تاکہ لوگ جو ہیں یہ سمجھے کہ وہ منکر نہیں ہے خاتم النبیین کا، وہ منکر نہیں ہے، انکار نہیں کرتی، انہوں نے خود مانا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ۔ جال ہے یہ، تو جال پہلے ڈالا جاتا ہے پھر پکڑا جاتا ہے۔ جال میں کیا ڈالا جاتا ہے؟ وہی جس سے دھوکہ کھا جائے شکار۔ اناج ڈالا جائے گا، جس کو پکڑنا ہو اس کی خواہش اور پسندیدہ چیز وہاں ڈالی جائے گی، تاکہ وہ اس کے چکر میں آ جائے اور بیچارہ غریب انجام سے بے خبر پھنس جائے جا کر کے۔ اسی طریقے سے جب جانتے ہیں یہ لوگ کہ تمام دنیا کے مسلمان پڑھا لکھا اور جاہل سب خاتم النبیین کا یہ مفہوم ذہن میں رکھتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاتم النبیین والے عقیدے کو پہلے لاتے ہیں ان کے سامنے، تاکہ ان کو یہ غلط فہمی ہی نہ پیدا ہو کہ مرزا ہمارے نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتا، یہ غلط فہمی ہی نہ پیدا ہو، اور لوگ اب آ جائیں کہ بھائی اس کے علاوہ کچھ اور اچھی باتیں لوگ بتانا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا عقیدہ تو تھوڑی خراب کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ نہیں خراب کر رہے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں خاتم النبی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں اس نبی پہ بھی ایمان لاؤ، تب وہ چمکتا ہے اور کہتا ہے اس نبی پہ کیسے ایمان لائے، وہ تو آخری نبی ہے۔ تو بھی اس کو چونکہ اب مانوس ہو گیا ہے، قریب آ گیا ہے، باتوں میں چکر میں آ گیا ہے، کچھ احسانات سے دب گیا ہے، تو اب اس کو بتاتے نہیں وہ ختم نبوت تو فلاں نبوت ختم ہوئی ہے اور فلاں کی گنجائش باقی ہے اور ایسی گنجائش باقی ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے، دیکھو نبوت اگر رحمت ہے تو رحمت کے تو انسانیت ہمیشہ محتاج ہے، اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسی چکروں میں لاتے ہیں تو بیچارہ جاہل چکر میں آ جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی جاتے ہیں، چکر میں آتے ہیں، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ان کو جاہل ہر اعتبار سے نہیں کہہ رہے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے جاہل، اپنے دین کے علم کے اعتبار سے جاہل ہے۔ اب وہ چاہے پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، وہ چاہے وہ سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، پھنستا وہی ہے جو جاہل ہے، یعنی مذہب سے جاہل ہے، اپنے عقیدے اور اپنے علم سے جاہل ہے۔ اب چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنا قابل کیوں نہ ہو اور علوم میں کتنا ماہر کیوں نہ ہو، لیکن جو مسئلہ چل رہا ہے اس مسئلے میں جاہل ہے۔ لہذا جو جاہل ہیں دین کے علم کے اعتبار سے، عقیدوں کے دلائل کے اعتبار سے جو جاہل ہیں، وہ جہلا ہی ان کے جال میں پھنستے ہیں، اور ان جاہلوں کو لے کر کے یہ لوگ انہیں مرتد بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو جال ہے، باتوں میں مت آئیے، باتوں میں مت آئیے۔ صحابہ کرام کی یہی خوبی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو کہا کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بناؤ اپنا اسوہ، جس کو اسوہ بنانا ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بنائے۔ ایسا کیوں کہا؟ کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی آیت نہیں تھی؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ رسول اللہ کو اسوہ بناؤ، اب ابن مسعود کیوں فرما رہے ہیں کہ اصحاب محمد کو اسوہ بناؤ، جس کسی کو اقتدا کرنا ہو اصحاب محمد کی اقتدا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محمد کی اقتدا کرو، اور ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اصحاب محمد کی اقتدا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں،
اسوہ حسنہ تو وہی ہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسوہ حسنہ ہیں۔ انہوں نے ہی شریعت پیش کی ہے، انہوں نے ہی دین اسلام کی دعوت دی ہے، انہوں نے ہی اسلام بتایا ہے، پیش کیا ہے۔ کس کے سامنے پیش کیا ہے؟ تو اصحاب محمد کے سامنے پیش کیا ہے، صحابہ کرام کے سامنے۔ تو صحابہ نے ان سے سمجھا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اب جب تم کو دین پہ چلنا ہے اور اسوہ محمدی کا اتباع کرنا ہے تو اسوہ محمدی کو سمجھو صحابہ کرام سے۔ اگر تم صحابہ کو مقتدا نہیں بناؤ گے تو اسوہ محمدی کا اتباع کرنے میں ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی مخالفت کرتے ہوئے من کان مستنن یا متأسین، جس کو اقتداء کرنی ہو وہ اصحاب محمد کی اقتداء کرے۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مخالفت نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصحاب محمد کو سائیڈ میں کر کے تم محمد کو جانو گے بھی نہیں، ان کی دعوت کو پہچانو گے بھی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو ان کو سائیڈ میں کر کے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کس پہ کھولا اپنا علم؟ جس پہ کھولا ان کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اگر انہی کو سامنے نہیں رکھا تو کہاں کھولا؟ ان کا علم ان کے سینے میں رہ گیا۔ تم کیسے جا کے ان کے علم کی اقتداء کرو گے؟ ان کا علم جس پر انہوں نے ظاہر کیا، جس پر انہوں نے اپنے علم کو کھولا، جس پر انہوں نے اس شریعت کو نافذ کیا، جس کو انہوں نے اس شریعت اس دین پہ چلا کے بتایا اور پورا سماج بنایا۔ پورا دین مکمل ہے، یہ چند عقیدوں کا نام نہیں ہے، دین کامل ہے۔ دین کامل میں عقیدے بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، سب ہے اس میں۔ یہ کس پہ کر کے دکھایا انہوں نے؟ اپنے گھر میں انہوں نے دین پہ چل کے بتایا ہے کیا؟ انہوں نے کس پر دین نافذ کیا؟ تو یہ جماعت ہے۔ اس جماعت کو ہر باطل تحریک کا داعی پہلے ہٹاتا ہے رستے میں سے۔ یہ سنگے گراں ہیں، اس جماعت کو بیچ میں رکھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جتنے شیطانوں کے ایجنٹ ہیں، جتنے ابلیس کے انسانی شیاطین ہیں، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جتنے شیطانی انسانی شیطان ہیں، یہ سب کے سب کو دیکھ لو، دوربین لگا کے دیکھو اور خوردبین لگا کے دیکھو، کچھ بھی لگا کے دیکھو، ان کی جان میں، ان کی روح میں تحریک کیا آپ کو ملے گا کہ اعتماد صحابہ ختم کرو اور پھر جو چاہے منمانی کرو۔ اس جماعت کو، یہ جماعت اس دین کی ڈھال ہے، یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حصار ہے۔ اس جماعت کو ہٹاؤ تو پھر جو چاہے مداخلت کرو اس کے اندر، اور اس جماعت کو رکھو تو کسی قسم کی مداخلت نہیں آ سکتی۔ سچا سانچا دین، سچا سانچا عقیدہ جو اللہ نے بھیجا اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، وہ ٹھیک آپ کے سامنے آ جائے گا، بے عین ہی، جوں کا توں، جیسے آئینے میں شکل دیکھی جا رہی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ یہ صحابہ آئینہ ہے، اس میں دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ آپ کو آفتاب دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں کہ آپ آفتاب کو دیکھیں۔ آفتاب کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ آفتاب کو آئینے میں دیکھیں۔ صحابہ کرام کے آئینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھا جاتا ہے اور اسوہ حسنہ کو بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ختم نبوت کے لیے یہ لوگ کتنی ہی دجل کریں، مکر کریں، فریب کریں، دھوکہ کریں، انشاءاللہ ہمارے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو گھسنے نہیں دیں گے، کہیں سے بھی گھسنے نہیں دیں گے۔ اور ثابت ہو جائے گا جب بھی ہم رکھیں گے کسی بھی مدعی کے دعوے کو صحابہ کرام کی تحقیق پر، صحابہ کرام کے عقیدے پر، صحابہ کرام کے ایمان پر، تو ایمان کھرا کھرا سامنے آ جائے گا اور دودھ و پانی علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ یہ لوگ ہیں، ان کو بناؤ، یہ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، جو زندہ ہے وہ فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ لوگ فتنوں سے محفوظ چلے گئے ہیں، پوری امت مان لی ہے کہ یہ فتنوں سے محفوظ گئے ہیں،
یہ اپنے دین کو متاثر ہونے نہیں دیے ہیں، یہ اپنے دین کو خراب ہونے نہیں دیے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ختم نبوت کے لیے کیا کہا؟ اللہ یہی تو فرما رہے ہیں، اگر تم ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ لائے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، دوسرے لوگ ایسا ایمان لائیں جیسے تم لوگ لائے ہو۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ خطاب سب سے پہلے کس سے ہے؟ سب سے پہلے صحابہ سے ہے، کیوں انہی کے دور میں اتر رہا ہے قرآن۔ آمنتم میں آمنتم کے مصداق صحابہ کرام ہیں، اولین مصداق صحابہ کرام ہیں۔ پھر جو جو ان کا اتباع کرنے والا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو جو ان کا صحیح طریقے پر اتباع کرنے والا ہے، ان کے ایمان سے ہٹ کے نہیں، انہی کے ایمان کا، الذین اتبعوہم بإحسان، تو رضی اللہ عنہم، اللہ اس سے بھی راضی ہے، کیونکہ معیار وہ ہیں، ان سے راضی ہے، ان سے اللہ راضی ہے۔ اب جو ان کا حسن اتباع کرے گا، صرف اتباع بھی نہیں، حسن اتباع کرے گا، تو پھر اللہ ان سے بھی راضی ہے، ان سے بھی اللہ رب العزت راضی ہے۔ اب ان سے راضی ہو رہے جو لوگ یہ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ فلاں نبی ہے اور فلاں اس کے بعد نبی ہے، ذلی ہے، بزوری ہے، اللہ ہے، بلا ہے، جو بھی ہے، تو جو بھی ہے فلاں، تو کیا یہ بات کہنے والے کی بات صحابہ کے ایمان سے میل کھاتی ہے؟ صحابہ کے عقیدہ ختم نبوت سے میل کھاتی ہے؟ صحابہ کرام کے ذہنوں میں اور ان کے علم میں مفہوم کیا تھا آخری نبی ہونے کا، اس سے میل کھاتی ہے؟ اگر نہیں کھاتی ہے تو باطل ہے، ریجیکٹ ہے، مردود ہے۔ تو وہ مفہوم جو عہد رسالت سے چلا آ رہا ہے، اسی مفہوم پر معتبر ہوگا ختم نبوت کا اعتقاد۔ ختم نبوت کو میں مانتا ہوں، ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ اب پھر تشریح وہ کی جا رہی ہے جو عہد رسالت سے نہیں چلی ہے، جو نبی نے نہیں بتائی ہے، جو قرآن نہیں کہتا ہے، اور جس کو محدثین نے نہیں مانا، فقہا نے نہیں مانا، امت کے اجماع نے نہیں مانا، سواد اعظم نے نہیں مانا، تو آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ کی بات مانی جائے؟ اس لیے جنہیں اللہ نے معتبر قرار دیا ہے انہی کو معتبر قرار دیا جائے، جنہیں اللہ نے کسوٹی بنایا ہے انہی کو کسوٹی سمجھا جائے، اور جو چیز بالاجماع امت کے سامنے طے ہے، ثابت ہے، اسی کو عقیدہ بنایا جائے گا، اسی پہ قائم ہوا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو جس طرح کی تعویلات کرے گا، یہ باطل تعویلات، یہ ملحدانہ تعویلات، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ الفاظ کے پیچ و خم میں الجھے نہیں، الفاظ کی منہ شگافیوں اور منطق اور فلسفہ کے ذریعے سے کھینچ تان، اس کو نہیں مانیں۔ صحابہ کی جو خصوصیت تھی وہ اقلہم تکلفاً واعمقہم علما، یہ لوگ بناوٹوں سے بچے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام میں یہ بحثیں ہی نہیں ملتی آپ کو، تکلف سے بالکل دور ہے، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، کھینچتان نہیں، سمعا و طاعتا، ان کا مزاج یہ ہے، تکلف بالکل نہیں، غلطی ہے غلط ہے، قبول کر لیا، ٹھیک کیا، خوش ہو گئے، حکم ملا، عمل کیا، نہیں آئی وہیں رک گئے، قدم آگے نہیں بڑھایا۔ سنا رہے ہیں ایک صحابی گھر میں جا کے، انصاری صحابی، قرآن کریم کی آیت، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ پوری آیت ہے، نازل ہوئی ہے۔ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تشریح کیا فرمائی ہے، توضیح کیا فرمائی ہے، یہ سب اس سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن آج کی وہی ہے، شوہر جاتے گھر میں بیویوں کو سکھاتے تھے، ایک انصاری گئے، آج کی وہی سن لو بھائی، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے،
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، تمام مسلم عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے سروں کے اوپر سے گھونگھٹ ڈال لیں، جلباب بڑی چادر کو کہ اوپر سے ڈال لیں چادر۔ اب تفسیریں پڑھیے، بعد میں پتہ چلا کہ باہر جاتے وقت میں اپنے آپ کو چادر میں چھپا لینے کا حکم دیا گیا، گھر میں اس کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا۔ لیکن صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابیہ کس کو کہتے ہیں؟ شوہر آیت سنا رہے ہیں اور بیوی چارپائی کے نیچے سے گٹری نکال کے چادر کھینچ کے اوپر ڈال لے رہی ہے۔ یدنین علیہن من جلابیہن کے بعد کا لفظ پڑھنے سے پہلے عمل کر کے دکھا رہے ہیں اس کے اوپر۔ ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ یہ کھینچتان نہیں جانتے، یہ ہیلے حوالے نہیں جانتے، یہ تکلفات تصنعات نہیں جانتے۔ اقلہم تکلفاً، سیدھے وہ لوگ بالکل اللہ نے چنے، ہاں بھائی اللہ نے چنا اس دین کی اقامت کے واسطے۔ اگر یہ ہم جیسوں کی طرح کھینچتان والے ہوتے تو دین کہاں قائم ہوتا؟ ان سے دین قائم ہوا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ تو اب یہ حال ہے صحابہ کرام کے سمع و طاعت کا۔ بہرحال اس پر صحابہ کو تکلف نہیں ہے، اور اعمقہم علما، اوسعہم علما نہیں کہا، بہت معلومات رکھتے ہیں نہیں، اور بہت معلومات والے قادیانیوں میں بھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالے ہیں اور بڑی بہترین تقریریں لیکچرز دیتے ہیں۔ معلومات کی بات نہیں ہو رہی ہے، اعمقہم علما، صحابہ کرام یقین، علم، معرفت، نبی کی باتوں پر یقین، نبی کی باتوں کی مضبوطی، اس میں بڑے گہرے لوگ ہیں۔ بہت نہ جانتے ہوں گے آج کی طرح، لیکن جتنا نبی نے دیا ہے اتنا ہی جانتے ہیں، اور جو نبی نے نہیں دیا وہ نہیں جانتے، جو نبی نے دیا وہی جانتے ہیں، اور جو نبی نے دیا اس کو اسی طرح مانتے ہیں، جس طرح نبی نے سمجھایا اس کے آگے نہیں جاتے اور اس کے خلاف نہیں جاتے۔ یہ ہیں اعمقہم علما، علم کے گہرے ہیں، علم کے پکے اور پختہ ہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ ان کی کسوٹی پر جاؤ گے تو آپ کو رنگینیاں نہیں ملیں گی، آپ کو دجل نہیں ملے گا، آپ کو تلبیس نہیں ملے گی، آپ کو نفسانیت نہیں ملے گی۔ اگر آپ ان کے علم پر جائیں گے تو پختہ علم، پکا علم، اتنا ہی جتنا کہ نبی نے سکھایا اور ویسا ہی جیسا کہ نبی نے سکھایا۔ لہٰذا وہ کسوٹی ہے، اس مہک پہ رگڑو تو کھرا کھوٹا سامنے آ جائے گا۔ اس وجہ سے عقیدہ ختم نبوت میں بھی ہمیں یہی دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ جب نبی نے یہ کہا انا خاتم النبیین، اور جب نبی نے یہ کہا آیت سنائی وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو اصحاب محمد نے کیا سمجھا؟ ان کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم لیا جائے گا۔ لغت سے جو معنی طے ہیں، جو معروف معنی تھے اس زمانے میں، جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے صحابہ کرام سے، وہ جو معنی ہیں وہی معنی کو لیا جائے گا۔ اسی واسطے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کو دین اسلام سمجھنا ہو صحیح معنی میں تو عہد رسالت کی زبان سمجھنی پڑے گی۔ امام ابن تیمیہ عرب ہیں، عربوں کہہ رہے ہیں اور عربوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے علاقے کے علماء و تلامذہ سے کہہ رہے ہیں جو سب عربی جاننے والے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں، دوسری زبانوں والوں سے نہیں ہو رہی یہ بات اس وقت۔ اگر تم دین محمدی کو صحیح سمجھنا چاہتے ہو، اللہ کی مراد کو اور نبی کے مراد کو اور صحابہ کی مراد کو صحیح سمجھنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس زمانے کی عربی زبان کے لغت اور محاورات کو جاننا ہوگا، جس زمانے میں وحی نازل ہو رہی تھی اور جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے خطاب فرما رہے تھے۔
اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے، اپنے حالات لے کر جا رہے تھے۔ صحابہ نبی سے مخاطب تھے اور نبی صحابہ سے مخاطب تھے، اور دونوں ہی کے درمیان علم دین کا تبادلہ ہو رہا تھا، اللہ کی دعوت کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ تو اس وقت میں جو زبان لینگویج بولی جاتی تھی، اس وقت کے معروف معانی، اس وقت کی اصطلاحات، اس وقت کی تعبیرات، اس وقت کے محاورات اگر آپ نہیں جانتے اے عربوں سے کہہ رہے ہیں امام ابن تیمیہ، اگر نہیں جانتے ہو اور اگر اس کو نہیں سیکھتے ہو تو تم دین میں تحریف کے مجرم بن جاؤ گے۔ اس واسطے کہ ہر آدمی اپنے خاندان قبیلے کی زبان میں پروان چڑھتا ہے، وہی محاورات جانتا ہے، وہی مفاہیم سمجھتا ہے، وہ الفاظ جس معنی میں بولے جاتے ہیں وہی جانتا ہے، اور اس پر اس کو یقین کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے خاندانی عربی کی پس منظر میں اور ذہن میں جو بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے جو رواج میں یا اس کی جو مادری زبان ہے، اس عربی کے اندر قرآن کو سمجھنے جائے گا، حدیثوں کو سمجھنے جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ اس بات کا یقینی اندیشہ ہے کہ وہ تحریف کا مجرم ہوگا، وہ اللہ کی مراد کو بھی نہیں پائے گا، نبی کی مراد میں بھی غلطی کرے گا، صحابہ کرام کی مرادوں کو سمجھنے میں بھی غلطی کرے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس وقت کی عربی سے واقف ہو، اور اس زمانے کی عربی سے واقف نہیں ہوگا تو اپنے اپنے خاندانی عربی کے پس منظر میں کچھ کا کچھ کر دے گا دین کو۔ جب اتنی نازک بات ہے تو آپ اردو زبان میں، انگریزی زبان میں ترجمے لے کر، ڈکشنریاں لے کر اگر قرآن حدیث کا مفہوم سمجھیں گے تو آپ تو زمین کو آسمان کر ڈالیں گے، آسمان کو زمین بنا دیں گے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی یہ 8-10 برس تک علماء کیا سیکھتے ہیں اور کیوں ان کی ضرورت ہے۔ آپ کے اتنے قابل نہیں ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کیا تھا اور کیسے پڑھا تھا، کیسے سمجھا گیا تھا، کیسے بیان کیا تھا، اس کے ماہر ہوتے ہیں، اور اسی کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کی قابلیتوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی ضرورت ہے۔ یہ علماء کی احتیاج ہے، جسے لوگ نہیں سمجھتے تو کہتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں کی کیا قابلیت ہے اور وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ وہ یہی کام کرتے ہیں کہ عہد رسالت کے عقیدہ دین کا تحفظ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ ان کو قابلیت نہیں ہوگی تو یہ تو صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ اصحاب محمد کا زیادہ معلومات نہیں تھیں، لمبے لمبے فلسفے، سائنس اور یہ اور وہ اور فلاں جو ہے یہ ادیب وہ ادیب، وہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، یہ سب صحابہ کو کچھ نہیں آتا تھا۔ صحابہ اتنا جانتے تھے نبی نے کیا فرمایا اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے، یہی جانتے تھے، اور اتنا ہی جاننے کا آپ کو نجات کے واسطے ضرورت ہے۔ باقی سب آپ کی دنیا ہے، بنو قابل، کتنے قابل بنتے بنو، لیکن وہ آپ کی دنیا ہے، آپ کا دین نہیں ہے۔ آپ کا دین صحابہ کرام اور ان کا سمجھا ہوا اسلام ہے۔ اس وجہ سے اس موقع کے اوپر میں نے بس اس بات کو بتانا چاہا ہے کہ الفاظ کے پیچ و خم میں مت جائیے، اور تعبیرات کی تک بندیوں میں مت جائیے، اور ڈکشنریاں اور لغتیں اور یہ سب چھوڑیے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمارے عوام اپنے ایمان لائیں۔ ان کا ایمان بس یہ تھا کہ جو چیز ثابت ہو چکی ہے عہد رسالت میں، جس کو محدثین نے ایکسیپٹ کر لیا، جس کو فقہا نے ایکسیپٹ کر لیا، متکلمین نے اسی کو عقیدے کی بنیاد بنایا اور اس کے خلاف کو جھوٹ، دجل، کذب اور باطل قرار دیا، تو آپ خطروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ خطروں میں مت پڑیے، اپنے متوارث عقیدے پر رہیے، اپنے متوارث جو مسلسل چلا آ رہا ہے تواتر طبقہ کے ساتھ۔ ختم نبوت کا یہی مفہوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کسی کو نبی نہیں بنائے گا۔ ایک نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، وہ نبی بنائے جا چکے ہیں، اب نہیں بنایا جائے گا کسی کو نبی، وہ پہلے ہی کبھی بنائے جا چکے ہیں۔ اور ویسے بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے تو اپنے دین کو
جو دین محمدی سے منسوخ ہو چکا ہے تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی حفاظت کے واسطے ایک طاقتور ایمان والے کی ضرورت ہوگی۔ ایسے فتنوں کا دور ہوگا اور ایسا زبردست دجال اکبر، یعنی دجاجلہ تو اب بھی ہیں، روز ایک دجال اٹھ رہا ہے، لیکن یہ دجالوں کے ہوتے 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 ایک دجال اکبر آنے والا ہے۔ جس طریقے سے آج بھی دنیا کے اندر 1500 برس سے مہدی موجود ہیں اور ابھی بھی قیامت تک مہدی یعنی ہدایت دینے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ایک مہدی اعظم کی ضرورت ہے۔ تو ایک مہدی اعظم اسی دجال اکبر کے، یعنی جب دجل عروج کو پہنچے گا تو ہدایت بھی عروج کو پہنچے، تو اتنے بڑے ایمان والا کہاں سے اس امت میں اب آ سکتا ہے؟ ہر امتی ہے، امتی کا ایمان نبی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت ایک نبی کو نازل فرمائے گا، وہ نازل ہوں گے، ان کا ایمان دجال اکبر کا مقابلہ کرے گا، ان کا ایمان، اتنے ایمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ضرورتاً ان کو اس دنیا میں بھیجیں گے اور اس دنیا میں وہ تشریف لائیں گے۔ وہ سابقہ نبی ہیں، ان کو نبوت دے کر نہیں بھیجا جائے گا، وہ نبوت پہلے سے نبی ہیں۔ وہ اب جو پہلے تھا اس کی بحث نہیں ہو رہی ہے، بحث آئندہ آ سکنے کی ہو رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ یہ الناس میں سب کے سب داخل ہیں، جو قیامت سے پہلے آخری انسان پیدا ہونے والا ہے وہ بھی الناس میں داخل ہے، جس کو حضور خطاب کر رہے ہیں۔ لہذا اس کے نبی بھی حضور علیہ الصلاۃ ہی ہیں، عرب کے نبی وہی ہیں، عجم کے نبی وہی ہیں، چائنا کے نبی وہی ہیں، اور ہندوستان کے نبی وہی ہیں، انگلستان کے نبی وہی ہیں، سب کے نبی وہی ہیں۔ اس زمانے میں جہاں جہاں انسانی آبادی تھی، حضور علیہ السلام نے تمام سلاطین کو، حتیٰ کہ سندھ کے سلطان کو اور چین کے سلطان کو بھی دعوت بھیج دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور علیہ السلام سب کے نبی ہیں، سب کو دعوت دے چکے ہیں۔ لہذا کسی قوم ہو، کوئی قوم کی نسل ہو، قیامت تک کا آخری انسان وہ مخاطب ہے یا ایھا الناس کا، اور اس کو حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم، تیری طرف بھی میں ہی رسول ہوں، جو دنیا کا سب سے آخری انسان ہوگا، دنیا کے کسی خطے میں پیدا ہوگا، حضور فرما رہے ہیں تیرا رسول بھی میں ہی ہوں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، اور اب کسی رسول کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمام انبیاء نے ان کی نبوت کے چشمے سے، نبوت کے منبع سے اکتساب فیض کیا ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام ہی کے ظاہر ہو جانے کے بعد، یعنی رات میں ستارے چمکتے ہیں، چاند سے ستارے اور چاند چمکتے ہیں سورج سے روشنی لے کر کے، اور جب صبح ہو گئی سورج ہی نکل آیا تو کیا ستارے ختم ہو گئے؟ ستارے ختم نہیں ہو گئے، ماند پڑ گئے، اب سورج کے سامنے نظر نہیں آئیں گے۔ تمام انبیاء علیہ السلام چمک رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر، لیکن آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے، لہذا وہ سب ماند پڑ گئے ہیں اس آفتاب کے سامنے۔ تو اب کون ترم خاں ہیں، تیسمار خاں، جو اب وجود میں آ کر کہے کہ صاحب میں تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا، اور وہ ابلیس کا چیلا اور ابلیس کا ایجنٹ ہوگا۔ مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور کسی فریب میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے، دھوکے میں مبتلا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمارے عقیدوں کی، ہمارے عورتوں، ہمارے بچوں کے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے اس مشکل وقت میں جب کہ دنیا کی تمام حکومتیں اور باطل طاقتیں اسلام کے دھوکے بازوں کی پشت پناہ بنی ہوئی ہیں، جو لوگ اپنے کو دجل سے اور دھوکے سے مسلمان بتا رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، انہیں پروان چڑھا رہے ہیں، انہیں میڈیا میں لا رہے ہیں اور انہیں متعارف کرا رہے ہیں، فیم کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بچوں، نوجوانوں اور بہنوں، بیٹیوں، سب سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا دل کی گہرائی سے اور دردمندی کے ساتھ کہ یاد رکھو ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں پر اپنا عقیدہ اور ایمان خراب نہیں کر سکتے۔ توحید اور رسالت و ختم رسالت، ختم نبوت کے عقیدے کو سلامت لے کے چلو دنیا سے۔
کچھ بھی دنیا میں تکلیف اٹھائیں گے لیکن آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر دنیا کی کچھ راحتوں کے خاطر، عورت کے خاطر، حسن و جمال اور خوبصورتیوں کے خاطر، یا مال کے خاطر، یا مکان کے خاطر، یا جائیداد کے خاطر، یا تعلیم کے خاطر، یا ڈگریوں کے خاطر ایمان کا سودا کرو گے، یاد رکھو اس دنیا میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سرخرو ہو جاؤ، لیکن اگر ہو بھی گئے تو ہمیشہ کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ ایسی حماقت سے اللہ اس امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین برحمتک یا ارحم۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے، آپ اور ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا۔ تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے، اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل، تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا، اور وہ ابلیس کا چہرہ۔ دین کا کام کرنے کا زعم رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، پوری طاقت سے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا۔ تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت۔ تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث۔ یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند۔ تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو